بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ بغداد میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا جو بہت ہی دولت مند تھا، لیکن وہ اپنی دولت لٹا کر اتنا غریب ہو گیا تھا کہ محنت مزدوری کر کے اپنا پیٹ پالنے پر مجبور ہو گیا۔ اکثر وہ دریا کنارے بیٹھ کر اپنی پچھلی عیش و عشرت والی زندگی کو یاد کر کے غمزدہ ہو جاتا اور روتا رہتا۔ ایک دن وہ بہت زیادہ ہی غمزدہ تھا۔ اس رات وہ روتے روتے سو گیا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خواب میں سوداگر سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری قسمت کا ستارہ مصر کے شہر قاہرہ میں جگمگا رہا ہے، وہاں جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ جب وہ سوداگر سو کر اٹھا تو اسے خواب والے بزرگ کی بات یاد آئی۔ سوداگر نے خواب والے بزرگ کو یاد کر کے آگے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک بار پھر اپنی قسمت کو آزمانا چاہیے۔ اس نے فوراً مصر جانے کا فیصلہ کیا اور جانے کی تیاری شروع کر دی۔ کئی دنوں کے سفر کی تکلیفیں اور مشقت اٹھا کر سوداگر اس شہر میں پہنچ گیا جہاں اس کی قسمت کا ستارہ جگمگا رہا تھا۔ رات بہت ہو چکی تھی اور سوداگر کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ کسی سرائے خانے میں رات گزارتا۔ اس لیے وہ ایک مسجد کے صحن میں گیا اور اس کے کونے میں جا کر سو گیا۔ اتفاق سے اسی رات چوروں کا ایک گروہ مسجد میں آیا اور چوری کے ارادے سے مسجد کے برابر والے مکان میں داخل ہوا ہی تھا کہ مکان میں رہنے والوں کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے چوروں کے گروہ کو دیکھا تو چاروں طرف سے چیخو پکار مچ گئی۔ چور چیخو پکار سن کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تھوڑی دیر میں ہی علاقے کا داروغہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ جب سپاہی چوروں کو تلاش کرنے لگے، جب یہ سپاہی مسجد کے صحن سے گزرے تو انہیں یہ سوداگر مسجد کے صحن میں سویا ہوا ملا۔ سپاہیوں نے اسے پکڑ لیا اور چور سمجھ کر اس کی خوب پٹائی کی اور اسے قید خانے میں بند کر دیا۔ 3-4 دن کے بعد داروغہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس چور کو ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ جب یہ سوداگر داروغہ کے سامنے پیش ہوا تو داروغہ نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، میں بغداد سے آیا ہوں۔ داروغہ نے پھر سوال کیا، تم اتنی دور بغداد سے یہاں کیوں آئے ہو؟ سوداگر نے جواب دیا، میں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں ایک بزرگ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ تمہاری قسمت کا ستارہ مصر کے شہر قاہرہ میں چمک رہا ہے، جاؤ اور اسے تلاش کرو۔ میں اسی کی تلاش میں آیا ہوں، لیکن آپ کے سپاہیوں نے غلطی سے مجھے پکڑ لیا اور میری پٹائی کر دی۔ میں چور نہیں ہوں جناب، میں تو ایک مسافر ہوں۔ داروغہ نے جب سوداگر کی داستان سنی تو بہت ہنسا اور کہنے لگا، اے بیوقوف انسان، میں نے بھی خواب میں اکثر کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بغداد جاؤ اور پتھر والی گلی میں فلاں مکان میں ایک صحن ہے جس کے آخر میں ایک باغ ہے جہاں پر ایک فوارہ ہے جس کے حوض کے نیچے بہت بڑا خزانہ دفن ہے، تم وہاں جاؤ اور اسے کھود کر نکال لو۔ کیا میں بغداد گیا؟ ایک تم ہو جو اتنی دور سے قاہرہ چلے آئے ہو، وہ بھی ایک صرف خواب دیکھ کر۔ داروغہ کو سوداگر کی بات پر یقین ہو گیا تھا۔ داروغہ نے سوداگر کو کچھ رقم دی اور کہا، تم واپس پلٹ جاؤ۔ قاہرہ کے داروغہ نے سوداگر کو جس مکان کے بارے میں بتایا وہ تو سوداگر کا اپنا خود کا مکان تھا۔ داروغہ کی ساری باتیں سن کر سوداگر سارے معاملے کی تہہ تک پہنچ گیا۔ سوداگر نے فوراً رکتے سفر باندھا اور اپنے گھر پہنچا اور اس نے باغ کے فوارے کے نیچے فوراً کھودنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی تھی کہ اسے وہاں ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ اور دوستو، اس طرح سوداگر کا خواب حیرت انگیز طور پر سچ ثابت ہو گیا اور سوداگر دوبارہ سے پھر مالا مال ہو گیا۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو ہمارے نصیب میں ہوتا ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں مل کر رہتا ہے۔ دیر سویر ہوتی ضرور ہے مگر نصیب کا لکھا مل کر رہتا ہے۔ تو پیارے دوستو، امید ہے آپ کو ہماری آج کی کہانی ضرور پسند آئی ہوگی
اور اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب پر لازمی کر دینا۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔